أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیات سے ایک بڑا ہی اہم ترین واقعہ ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 انگوروں کے باغ عطا کیے اور باغ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ہر چیز اس باغ کے اندر ہے. چاروں اطراف کھجوروں کے پودے ہیں، درمیان میں کھیتی ہے، درمیان میں نہر جاری ہے، یعنی ہر قسم کی سہولت ہے. لیکن اب یہ بندہ میرے محترم بھائیوں تکبر کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ جب مال وافر مقدار میں مل جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں اس دنیا کے اندر، اور جب تکبر آتا ہے تو پھر بڑے بڑے ظلم کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ دوسرے ساتھی کے ساتھ جس کو کہہ رہا ہے کہ میں مال میں اولاد میں تجھ سے باعزت ہوں، باتیں کرتے کرتے اب یہ باغ میں داخل ہو گئے. تو جب یہ باغ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. ظلم کیا کر رہا تھا؟ جب باغ میں داخل ہوا، باغ کی شان و شوکت دیکھی، رونق دیکھی تو بڑی بڑی تکبر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. پہلا ظلم یہ کرتا ہے اور پہلی تکبر کی بات یہ کرتا ہے، کہتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باغ ہمیشہ اسی طرح رہے گا. جس طرح آج یہ رونق کے ساتھ ہے اور پھل دے رہا ہے اور بڑا سرسبز و شاداب ہے، اسی طرح یہ ہمیشہ ہی رہے گا. یہی میرے محترم بھائیوں سب سے بڑا تکبر ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرے پاس مال آ گیا ہے اور میں ہمیشہ ہی مالدار رہوں. اور یہ نیرا کفر ہے میرے محترم بھائیوں. کسی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے کسی چیز کو ہمیشہ سمجھنا یا ہمیشہ سے یا ہمیشہ کے لیے سمجھنا میرے محترم بھائیوں یہ نیری جہالت ہے. ہمیشگی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور یہ دہریت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ارادے کا انکار ہے کہ بندہ کہے کہ بس میں ہمیشہ ایسا رہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ کلمہ کن سے کتنی چیزوں کو بدل چکے ہیں، تباہ کر چکے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اس کی حکمت کا تقاضا ہے. تو پہلا کفر اور ظلم یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ باغ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا. اور دوسری بات بڑی بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی. یعنی قیامت کا بھی انکار کرنا، اور یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کے اوپر پوری طرح قادر ہے، اور یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے. اور میرے محترم بھائیوں جو آخری بات کرتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ آج بھی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر دیا ہے اس لیے ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ نے ہمیں مال اور دولت سے اولاد سے نواز دیا ہے، لہٰذا ہم اللہ کے قریب ہو چکے ہیں. قرآن کی قائد ہے، میں اس کا حوالہ نوٹ نہیں کر سکا. اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولاد تمہارے مال تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتے. ہمارے قریب کون سی چیز کرتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک باعزت انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو نیک ہے، جو اللہ والا ہے، وہ اللہ کا قرب پا چکا ہے. یہ مال و دولت رکھنے والا اگر اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اللہ راضی ہے. تو یہ گھمنڈی انسان بھی یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے والا ان ردیت الی ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹایا گیا. یہاں میرے محترم بھائیوں بات سمجھے، یہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہے، رب ہے، یعنی اس کا انکاری نہیں ہے، وجود کا اقرار کر رہا ہے کہ رب ہے. کہتے ہیں اگر میں اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹایا گیا
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے دنیا سے بھی بہتر صلہ ملے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اللہ کا لاڈلا ہوں، اگر اللہ نے دنیا کے اندر نوازا ہے نا تو آخرت کے اندر اللہ مجھے بڑا عطا کرے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ سراسر بات غلط ہے. یہ جزا و سزا کا جو اللہ کا عمل ہے یہ اس کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کا انکار ہے کہ یہ بندہ نیک عمل کوئی نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کے ہاں جب سرخرو اللہ کے ہاں جاؤں گا تو سرخرو ہو جاؤں گا. یہ نری جہالت ہے. میرے محترم بھائیوں، اس قسم کی آیات کا مفہوم اگر آپ نے مزید سمجھنا ہو، سورہ فصلت ہے آیت نمبر 50 ہے، سورہ مریم ہے آیت نمبر 77 ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ہم اس کی تکلیف دور کر دیں، تھوڑا سا اس کو رحمت کا مزہ چکھا دیں، تو سب سے پہلے ہم سے تعلق ہوتا ہے. کہتا ہے اِنَّ عَلِي، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملا ہے، یہ میری فنکاری کے ساتھ مجھے ملا ہے، یہ میرا حق ہے. نہیں میرے محترم بھائیو، جو بھی ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے دیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 50 کے اندر کہ جب اس کو ہم نواز دیتے ہیں تو پھر یہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو پھر بھی میرے اللہ کے نزدیک، میرے اللہ کے پاس میرے لیے بہترین انجام ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، اس واقعے سے ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے نزدیک قرب والا وہ انسان ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. مال اور دولت کی کثرت یہ اس بات کا نتیجہ نہیں کہ اللہ راضی ہے. اللہ اس کے اوپر راضی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے. آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن میرے سامنے ہے، یہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہی سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے. باقی چیزیں میرے محترم بھائیوں، مال و دولت یہ آزمائش ہے. اب اس آدمی کے لیے یہ مال آزمائش بنا ہوا ہے. بڑے بڑے کفر کر رہا ہے، بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے اور بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی مالدار رہوں. یہ میرے محترم بھائیوں دھوکہ کھاتے ہیں مالدار لوگ. دنیا کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آگے جو اس کے ساتھ ایک مومن بندہ تھا وہ آپ اس کو نصیحتیں کرے گا، سمجھائے گا، وہ بڑی سمجھنے والی ہے. انشاءاللہ کل ان کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ قرآن سننا قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم قرآن سے جو بھی عمل کی بات سیکھیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی معاف فرمائے.